اس سے نیچے آئیے تو دوسری رضائی جو ہے وہ ہے معاشی نظام. پوری دنیا میں معاشی نظام اس وقت انٹرسٹ بیسڈ کیپٹلزم کی بنیاد پر ہے، سود پر مبنی کیپٹلسٹ سسٹم، سرمایہ دارانہ نظام، جس میں اصل طاقت، اصل حق سرمایہ کو حاصل ہے، لیبر کو نہیں. اور سرمایہ از خود بھی بغیر کسی محنت کے کمائی کر سکتا ہے. آپ بینک میں روپیہ رکھ دیں، سود لیتے رہے، آپ کی کسی محنت کو کوئی دخل نہیں ہے. کہیں سے ایک مرتبہ ڈاکہ ڈال کر، غبن کر کے، کچھ اور کر کے آپ ایک دفعہ سائزیبل رقم رکھ دیں بینک میں، اب ہر مہینے آپ کو ملتا رہے، کھاتے رہے، آپ کی کسی محنت کی ضرورت نہیں، کسی بھاگ دوڑ کی ضرورت نہیں. پھر اس کی ایک اور چھوٹی بہن آئی اور وہ ہے جوا، اسپیکولیشن. ایک تیسری بہن آئی انشورنس. انشورنس بھی اصل میں کیپٹلزم کے تحفظ کا ذریعہ ہے. آپ نے کارخانہ لگایا ہے، چاہے ماچس فیکٹری لگائی ہے، آپ کے 10 کروڑ روپیہ اس میں لگ گیا ہے. اب اس ماچس فیکٹری کے لیے آفات جو ہیں زمینی آسمانی آ سکتے ہیں، آگ لگ جائے. شاہدرہ کے اندر ماچس فیکٹری ہے، ایسا سیلاب آئے کہ بہا کے لے جائے. اس صورت میں سرمایہ دار کا جو نقصان ہوگا اس کو بھی جو کنزیومر ہے ماچس والا وہ ادا کرے گا. وہ اسے انشور کرائیں گے اور انشورنس پر جو انہیں دینے پڑیں گے ہر مہینے یا ہر سال پیسے، وہ اپنی ماچس کی کاسٹ میں ڈال دیں گے. لہذا ہر کنزیومر جو ایک ماچس خرید رہا ہے اس ماچس کی کاسٹ کے ساتھ ساتھ اس کیپٹلسٹ کی کہ فیوچر کی حفاظت کے بھی پیسے خود دے رہا ہے. یہ تین جو ہے مل کر ایک معاشی نظام بنتے ہیں. اس معاشی نظام کے خلاف ایک بغاوت ہوئی تھی اور وہ کمیونزم کا نظام تھا. کمیونزم میں انٹرسٹ ختم ہو گیا تھا. انفرادی ملکیت ہی نہیں تو انٹرسٹ کائے پر ہوگا؟ آپ کے پاس پیسہ ہی نہیں تو کس چیز پر انٹرسٹ ہوگا؟ سب ہر چیز جو ہے وہ تو قوم کی ملکیت ہے. آپ کام کریں، ویج لیں، کھانے کا آپ کا بندوبست ہوگا، یہ حکومت کے ذمے ہے. لیکن اس سے آگے آپ کو کوئی حق نہیں ہے کہ آپ کوئی جماعت بنائیں، کوئی ایجیٹیشن کریں، کوئی اپنی ویجز بڑھانے کے لیے جدوجہد کریں. نتھنگ آف دی سارٹ. اس نظام میں چونکہ غیر فطری انتہا پسندی تھی، یہ چل نہیں سکا زیادہ دیر تک. اب اس کی موت واقع ہو چکی ہے. یہ ایک ہی نظام تھا کہ جو کیپٹلزم کو چیلنج کر رہا تھا، اور پچھلی صدی کے وسط میں یہ سیلاب کی طرح بڑھ رہا تھا اور ویسٹرن کیپٹلزم کانپ رہا تھا اپنے گھر کے اندر. یہ بڑھتا چلا رہا. یورپ آدھے سے زیادہ اس نے قبضہ لیا تھا، لیٹن امریکہ میں پہنچ گیا تھا، سینٹرل امریکہ میں پہنچ گیا تھا، کیوبا میں آج تک ہے، پھر یو ایس ایس آر کے علاوہ چائنا میں پہنچ گیا تھا، ہندوستان میں پہنچ گیا تھا، بنگال میں اور کیرلا میں اس کی حکومتیں قائم ہو چکی تھی. پھر اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ یو ایس ایس آر جو ہے کانکویسٹ آف دی اسپیس، خلا کی فتح، اس میں بہت آگے نکل گیا تھا امریکہ سے. امریکہ کانپ رہا تھا. یہی وجہ ہے کہ اس زمانے میں انہوں نے مذہبی کتابیں بڑے پیمانے پر کروڑوں کی تعداد میں شائع کی کہ لو بابا خدا کے لیے قرآن پڑھو اور دیکھو کہ یہ کمیونزم جو ہے یہ تمہاری کتاب کے خلاف ہے. دی گلوریس قرآن. مجھے یاد ہے جب میں میڈیکل کالج میں پڑھتا تھا، بڑے خوبصورت ٹائٹل کے ساتھ امریکہ کا چھپا ہوا مفت تقسیم ہو رہا. بھگوت گیتا پڑھو بھائی پڑھو، اپنشد پڑھو بھائی پڑھو. مجھے اسی وہ اپنشد ملا تھا جس کو کہ میں نے انگلش ٹرانسلیشن میں نے پڑھا تھا، گیتا، تاکہ یہ مذہب جو ہے کسی طریقے سے روک بنے. نیٹو بنا دی گئی تھی، سیٹو بنا دی گئی تھی، سینٹو بن رہی تھی یا بن بھی گئی تھی.
to contain Russia and USSR, to contain communism. It's a threat to our system, economic system. وہ کوئی مذہبی جنگ نہیں تھی، مذہب سے سروکار ہی نہیں تھا. USSR کے لوگ بھی عیسائی تھے، ویسٹرن یورپ اور امریکہ کے لوگ بھی عیسائی تھے، مذہبی تو کوئی اختلاف تھا ہی نہیں. اتنا ہی اختلاف تھا جتنا مسلمانوں کے مختلف مسلکوں میں ہوتا. یہ کیتھولک ہیں، یہ پروٹیسٹنٹس ہیں، یہ ایسٹرن آرتھوڈاکس ہیں، یہ رشین آرتھوڈاکس ہیں، یہ گریک آرتھوڈاکس ہیں. بس تھے تو کرسچنس. سب کے سب حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا مانتے تھے، سب کے سب بائبل پڑھتے تھے. تو مذہب کی کوئی جنگ نہیں تھی. پوری نصف صدی جو کولڈ وار چلی ہے وہ ان دو معاشی نظاموں کے خلاف تھی، اور بالآخر وہ جو چیلنج کرنے والا نظام تھا وہ بیٹھ گیا، ختم ہو گیا. اس کے بٹھانے میں مسلمان کا خون استعمال ہوا. افغانستان میں مجاہد جہاد کے نام پر مسلمانوں نے آ کر اپنا خون دیا، جانیں دی. امریکہ نے پیسہ خرچ کیا، سٹنگر میزائل دیے، بڑی بڑی گاڑیاں دیں، ارب ارب ڈالر دیا. اور چونکہ وہ پاکستان کے تھرو جا رہا تھا تو ہمارے جرنیلوں کے بھی وارے نیارے ہو گئے. بھرے ہوئے ڈالر سے جو سوٹ کیسز ہوتے تھے وہ اپنے گھر لے جاتے تھے. ان کے بیٹوں کی انڈسٹریز بنی ہوئی کہاں سے آ گئی؟ یہ جرنیل تو کبھی سائیکل پر چلا کرتے تھے، کار نہیں تھی ان کے پاس. بہرحال یہ دوسری رضائی ہے، انٹرسٹ بیسڈ کیپٹلزم، جو پوری دنیا کو اپنے گلف میں لے چکا ہے. پوری دنیا میں بینکنگ سسٹم ہے بیسڈ آن انٹرسٹ.